إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو اور دوستو، کچھ دنوں سے ہم الحمدللہ صحیح بخاری کا درس سن رہے ہیں، اور آج جس باب کا درس ہوگا یا جو حدیثیں پڑھی جائیں گی وہ یہ ہے کہ باب الصلاة فی الثوب الواحد ملتحفا بہ، کہ ایسے باب کا، اس باب کا بیان جس باب میں یہ ہے کہ ایک ہی نماز میں ایک ہی کپڑے کو کپڑا استعمال کرنا اور اس کو اپنے پورے بدن پہ لپیٹ لینا، یعنی ایک ہی کپڑا اگر کسی کے پاس ہے اور اس کو پورے بدن میں لپیٹ لیتا ہے تو اس کپڑے سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز جائز ہے، درست ہے۔ اگر کوئی ایک کپڑا استعمال کرتا ہے نماز کی حالت میں اور اس کو لپیٹ لیتا ہے اپنے بدن میں تو اس کی نماز جائز ہے، درست ہے۔ اسی بیان میں، اسی باب میں کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کچھ احادیث ذکر کیے ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الملتحف المتوشح، الملتحف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے جس میں یہ ہے کہ باب الصلاة فی الثوب الواحد ملتحفا بہ۔ ملتحف کس کو کہتے ہیں؟ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملتحف کا مطلب ہے متوشح۔ متوشح کہتے ہیں کہ آدمی ایک چادر استعمال کرے نماز کی حالت میں اور اس چادر کے دائیں کنارے کو، اس چادر کے دائیں کنارے کو ایک چادر اپنے اوپر ڈال لے، اور اس کے بعد جو دائیں کنارہ ہو چادر کا اس کو بائیں کندھے پہ ڈال لے، اور جو بائیں چادر کا جو بایاں کنارہ ہو اس کو دائیں کندھے میں ڈال لے۔ اس کو اشتمال کہتے ہیں، اس کو التحاف کہتے ہیں، اس کو التحاف کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اسی کو اشتمال کہتے ہیں۔ یعنی کوئی چادر ہو انسان کے پاس، چادر کا ایک کنارہ، دائنا کنارہ بائیں کندھے میں ڈال لے اور بایاں کنارہ دائیں کندھے میں ڈال دے، اس کو التحاف کہتے ہیں۔ التحاف یہ ایک شکل ہے کپڑا پہننے کا، کپڑا اوڑھنے کا، اور اس میں اس طرح کپڑا پہننا اور اس طرح کپڑا پہن کر کے اس طرح کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جائز ہے۔ فرماتے المتوشح وهو المخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ، یعنی کپڑوں چادر کے دونوں کنارے کو الگ الگ، یعنی دائیں کنارہ ہو بائیں کندھے میں آپ ڈال دیں، بائیں کنارہ ہو اس کو دائیں کندھے میں ڈال دیں، اس کو التحاف کہتے ہیں، اسی کو اشتمال کہتے ہیں۔ ام ہانی فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ التحف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے کو لپیٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک ہی کپڑے کو لپیٹ لیا۔ وخالف بین طرفیہ علی عاتقیہ، اور کیا کیا؟ اپنے دونوں چادر کے دونوں کندھوں کے درمیان مخالفت کی، یعنی ایک دائیں چادر کے دائیں کنارے کو بائیں کندھے پہ اور بائیں کنارے کے کپڑے کو یا بائیں کنارے کو دائیں کندھے پہ ڈال دیا، اس کو اختلاف کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح، اس انداز میں، اس کیفیت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے، اس کو التحاف کہتے ہیں۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال حدثنا حشام بن عروہ عن ابیہ عن عمر بن ابی سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد قد خالف بین طرفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی، لیکن آپ نے اس کپڑے کے میں کیا کیا؟ مخالفت کی، یعنی ایک کنارے کو دوسرے کندھے میں، بائیں کنارے کو دائیں کندھے میں اور دائیں کنارے کو بائیں کندھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا۔ ایک کیفیت تھی اس وقت، اس طرح کر کے لوگ کپڑا پہنتے تھے، استعمال کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھی ہے۔ دوسری حدیث جو حدیث نمبر 355 ہے، فرماتے ہیں قال حدثنا المحمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابی سلمۃ انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في ثوب واحد، انہوں نے دیکھا، عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ
ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں. یصلی فی ثوب واحد، آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں. کہاں پہ؟ فی بیت ام سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کیا کر رہے تھے؟ ایک ہی کپڑا پہن کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے. وقد القى طرفیہ علی عاتقہ، اور آپ نے کیا کیا؟ دونوں چادر کے دونوں کنارے کو اپنے دونوں کندھے میں ڈال لیا. حدیث نمبر 56 میں 356 میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن حشام عن ابیہ ان عمر بن ابی سلمہ اخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمہ واضعا طرفيه على عاتقيه. یہ امام بخاری یا اس طرح کے محدثین جو ہوتے ہیں اپنی حدیث ایک ہی حدیث کو بار بار ذکر کرتے ہیں. میرے بھائیو، ایک حدیث کو دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ہی معنی ہے، ایک ہی راوی ہے، لیکن بار بار ذکر کر. 3 روایت ہے جو تقریباً تینوں عمر بن سلمہ ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ حدیث بالکل مشہور ہے اور بار بار دیکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی. فلاں راوی نے امام بخاری، دیکھ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اپنے 3 استاد سے یہ روایت ذکر کرتے ہیں. پہلے حدیث میں ذکر کیا عبید اللہ بن موسیٰ سے جو ان کے استاد ہیں، دوسرے حدیث میں محمد المثنی سے، اور تیسرے حدیث میں عبید بن اسماعیل سے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک استاد نے صرف بیان نہیں کیا ہے بلکہ ایک سے زیادہ استاد نے ہم سے یہ روایت کی ہے. اور یہ امام بخاری، اور آپ دیکھتے ہیں کہ عبید اللہ بن موسیٰ کس سے روایت کرتے ہیں؟ حشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں. محمد المثنی ان کے دوسرے استاد ہیں امام بخاری کے، وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ یحییٰ سے روایت کرتے ہیں. فرق ہو گیا، بیچ میں راوی آ گئے. یحییٰ پھر حشام سے روایت کرتے ہیں. یہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل بیان کرنا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دیکھیے اگرچہ اس فلاں روایت میں عبید اللہ بن موسیٰ ڈائریکٹ حشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں، لیکن دوسری روایت میں نہیں، وہ یحییٰ سے روایت کرتے ہیں ان کے استاد، اور یحییٰ پھر حشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں. بیچ میں واسطہ آ گیا ہے. یعنی ہر طرح کی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ یعنی مختلف سند سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک چادر کے ایک کنارے کو دوسرے کندھے میں اور دوسرے کنارے کو دوسرے کندھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال لیتے تھے. یہ آپ صلی اللہ، اس کو حدیث میں اشتمال کہتے ہیں، اس کو التحاف کہتے ہیں، لپیٹ لینے کو. یہ آپ صلی اللہ. لیکن میرے بھائیوں یہاں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے؟ جائز ہے، یہ افضل نہیں ہے. یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہے کہ اس طرح اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن نماز کے اندر کیا، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ نماز میں زینت ہونی چاہیے. اور اس طرح کی باب آ رہی ہے، باب آ رہا ہے، حدیث آ رہی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پہنتے تھے، آپ سروال پہنتے تھے، آپ جبہ پہنتے تھے، جبہ شامیہ پہنتے تھے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، اور یہ صحیح علماء اکرام، معتمد علماء اکرام کا قول ہے کہ لباس کے معاملے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے. صدر پوشی ہو اور کیا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لباس سے یا جن کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا وہ ہمیں نہیں پہننا. باقی کسی میں اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز جائز ہے. اگر اس کے پاس کپڑے بھی ہیں پھر بھی پڑھ لیتا ہے اسی طرح تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن افضل کیا ہے؟ زینت اختیار کرنا. افضل یہ ہے کہ نماز میں زینت اختیار کرنا. خذوا زینتکم عند کل مسجد. لیکن اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو کوئی حرج ہی نہیں، اس کو ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنا ہے. اور اس طرح کی حدیث آ رہی ہے ہمارے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس 2 کپڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کریں گے، وہ حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں فقہ حدیث یہ ہے کہ اس طرح اگر کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر ایک کپڑا ہو تو اس کو کہاں ڈالنا چاہیے؟ پورا سر اور پیر پورا لپیٹ نہیں لینا چاہیے، بلکہ کندھے پہ اس کو رکھے اور مخالفت کرے. مخالفت آپ کو تھوڑا اور بتا دیتا ہوں. جیسے یہ اس طرح آپ کپڑا ڈالے ہوئے ہیں، پہنے ہوئے ہیں، یہ ادھر کا جو چاہیے کنارہ ہے اس کو آپ یہاں پہ ڈال لیں اور اس کنارے کو یہاں پہ ڈال لیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ صدر پوشی زیادہ ہو اور کیا ہو، کپڑا بار بار نہ گرے. آپ رکوع میں جائے، سجدے میں جائے تو کپڑا بار بار لٹک جائے، بار بار گر جائے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور منع نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے رکھ کر کے، اس حکمت کو سامنے رکھ کر کے آپ اپنے چادر کے دونوں کنارے کو دونوں کندھے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال لیتے تھے. لیکن یہ بیان جواز کے لیے ہے، اور اصل یہ ہے کہ لباس میں چھوٹ ہے، حریت ہے، آزادی ہے. اور کوئی کسی خاص لباس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ لباس سنت ہے، ایسا آپ نے کیا ہے، ویسا آپ نے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لنگی پہنتے تھے، ازار پہنتے تھے، لیکن ازار کو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آپ ازار پہن کر کے نماز پڑھیں تو یہ سنت ہے.
لباس کے معاملے میں میرے بھائیوں صدر پوشی ہونی چاہیے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، آپ کو پیشاب پاخانہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، نماز پڑھنے میں آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یا کچھ ایسے کلر یا کیا کہتے ہیں کفار کا جو دینی شعار ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. کفار کا جو دینی شعار ہے، یہ نہیں کہ ایک کافر اس طرح کا کپڑا پہنتا تو میں نہیں پہنوں گا. بھائی وہ کھانا کھاتے چاول، آپ چھوڑ دیں گے چاول؟ وہ گوشت کھائیں گے، آپ گوشت چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اس کا جو دینی شعار ہے وہ شعار ہمیں نہیں اپنانا ہے. جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کافروں کی تشبہ یا مشابہت اختیار نہ کرو، اس کے دینی اعتبار سے جس چیز کو اپنا وہ دین سمجھتے ہیں، جس کو وہ اپنی شریعت سمجھ کر کے اس کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ایک حدیث اور امام بخاری رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں، ان اسماعیل ابن قال حدثنا اسماعیل ابن ابی اویس، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک اور استاذ ہیں. قال حدثني مالک بن انس، حدثني مالک بن انس، یہ امام مالک رحمہ اللہ ہے. امام مالک جو 4 مشہور امام ہیں ان میں سے، یعنی امام بخاری اور ان کے بیچ میں ایک واسطہ ہے. ان ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ ان ابا مرہ مولا ابی ام ہانی مولا ام ہانی بنت ابی طالب، ہانی بنت ابی طالب یعنی ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی لڑکی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. ام ہانی بنت ابی طالب اخبرہ، انہوں نے ام ہانی بن ابی طالب نے انہیں بتایا کہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب، ام ہانی بن ابی طالب کو یہ کہتے انہوں نے سنا کہ ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ. ام ہانی کہتی ہیں کہ میں عام الحدیبیہ، عام الفتح، جس سال مکہ فتح ہوا تھا، یہ 8ویں ہجری میں، اس سال وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فوجدتہ یغتسل، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے ہیں، غسل فرما رہے ہیں. وفاطمۃ ابنتہ تسترہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی، پیاری بیٹی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کیا کر رہی تھی؟ پردہ کر رہی تھی، پردہ کی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے تھے. قالت، ام ہانی کہتی ہیں، ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، فسلمت علیہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا. اس لیے میرے بھائی اگر کوئی محرم ہے یا کوئی بھی محرم ہے یا آپ کسی بھی عورت سے ملتے ہیں، خاص کر کے محرم ہے، رشتہ دار ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مرد عورت کو اور عورت مرد کو سلام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزاد بہن تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا. فسلمت علیہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ہذہ، کون ہے یہ؟ من ہذہ، یہ کون عورت ہے، کون ہے؟ فقلت، میں نے کہا، انا ام ہانی بنت ابی طالب، میں کون ہوں؟ میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں، میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا بام ہانی، خوش آمدید. مرحبا بام ہانی، ام ہانی آپ کا آنا یہاں مبارک ہو، خوش آمدید. فلما فرغ من غسلہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے ہیں اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. فلما فرغ من غسلہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا کر فارغ ہو گئے، قام، آپ کھڑے ہوئے، فصلی 8 رکعات، تو آپ نے کتنے رکعت نماز پڑھی؟ 8 رکعت نماز پڑھی. ملتحفا فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں آپ لپٹے ہوئے تھے، ایک ہی کپڑے کو اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے تھے، اور اس ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے. فلما انصرف قلت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زعم ابن امی، کہ میرے باپ، میرے ماں کے بیٹے نے کا یہ خیال ہے. ماں کا بیٹا کون ہوگا؟ بھائی یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ زعم ابن امی، کہ میری ماں ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اس کا یہ گمان ہے، مطلب یعنی، اور اس سے مراد ابن امی سے مراد وہ لے رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، کافر رہا ہوگا. یا رسول اللہ، زعم ابن امی انہ قاتل رجلا قد اجرتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کو قتل کر دے، ایک آدمی کے ساتھ قتال کرے جس کو میں نے پناہ دے دیا ہے. ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے پناہ دے دیا ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود حضرت علی چاہتے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ قتال کرے یا اس کو مارے. کون ہے وہ؟ فلانا ابن حبیرہ. کون ہے وہ؟ ابن حبیرہ ہے. یہ ابن حبیرہ ہے. کہتے ہیں ام ہانی رضی اللہ عنہا جو تھی، ان کے یعنی سسرال کے کوئی تھے، سسرال کے دیور وغیرہ اس طرح، یعنی سسرالی رشتہ داری تھی ان کے یہاں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، ام ہانی جس کو تم نے پناہ دے دی ہے اس کو میں بھی پناہ دیتا ہوں.
جس کو تم نے پناہ دے دی ہے اس کو میں بھی پناہ دیتا ہوں اور اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے، علی بھی قتل نہیں کر سکتا. قال تم مہانی، ہانی فرماتی ہے وذاک الضحیٰ، وہ جو 8 رکعت نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی 8 رکعت، وہ کون سی نماز تھی؟ چاشت کی نماز تھی، اشراق کی نماز تھی. اس لیے میرے بھائیو 8 رکعت آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اشراق ہو یا چاشت ہو یا ضحیٰ ہو یا آپ صلاۃ الاوابین کہے، سب ایک ہی نماز ہے. فجر کے بعد سے لے کر کے، یعنی جب سورج مکمل طور پر طلوع ہو جائے اور اس میں گرمی تپش ہو جائے تو اس وقت سے لے کر کے آپ زوال تک، زوال سے پہلے تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے. 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 سے کم نہیں اور 8 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ نے کبھی کسی صحابی سے کہا 4 پڑھو، کسی سے کہا 6 پڑھو، کسی آپ خود 8 پڑھ رہے ہیں. اس لیے امت پر یہ آسانی ہے اور یہ نماز کیا ہے میرے بھائی؟ سنت ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اور اس کا ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس لیے صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الاشراق یا صلاۃ الاوابین یہ سب سے کم کتنے رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے اور سب سے زیادہ 6 ہے، 8 ہے. 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. اس حدیث میں جو امام بخاری رحمہ اللہ جس مقصد سے ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ 8 رکعت نماز آپ نے پڑھی ہے ملتحفا فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے کو لپیٹ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو کوئی مسلمان امان دے دے تو اس کی رعایت کرنی چاہیے، اس کی رعایت کرنی چاہیے. اور زمانے جاہلیت میں یا عربوں میں یہ بات تھی، یہ رواج تھا کہ اگر کسی نے کسی کو پناہ دے دیا تو پھر لوگ اس کی رعایت کرتے ہیں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غسل کے درمیان اگر کوئی غسل کر رہا ہے اس دوران وہ بات کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ یہ کب ہجرت کے بعد اور سن 8 ہجری کی بات ہے، سن 8 ہجری کی بات ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت چھوٹی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لڑکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے تھے اور وہ سطر پوچھی یا پردہ کی ہوئی تھی حضرت فاطمہ. یعنی ایک تو کرنا ہی ہے بیٹی کو، بچوں کو والدین کی خدمت کرنی ہی ہے، لیکن اگر بیٹی بھی کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اسی باب میں ایک دوسری روایت بیان کرتے ہیں. اس میں عبداللہ ابن یوسف ان کے استاذ ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں. قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فی ثوب واحد. ایک سوال کرنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کس نے سوال کیا؟ ایک سوال کرنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا ہم ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اول کلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر کسی کے پاس 2 کپڑا ہے؟ جب سب کے پاس 2 کپڑا نہیں ہے تو تم ایک ہی کپڑا پہنو، ایک ہی کپڑا تمہارے لیے کافی ہے، اسی میں تمہاری نماز ہو جائے گی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں مختلف. اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنے کتنے استاد سے بیان کیے میرے بھائی؟ عبداللہ ابن یوسف 1، اس کے بعد اسماعیل ابن ابی اویس 2، عبید بن اسماعیل 3، عبید اللہ بن موسیٰ 4، محمد بن مسنہ 5 اور 5 اساتذہ سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، 5 اساتذہ سے. لیکن میں نے کہا کہ یہ جائز ہے، درست ہے، بیان جواز کے لیے ہے، لیکن اصل یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کپڑے ہیں اور وہ زینت میں نماز پڑھتا ہے تو یہ سب سے اچھا ہے، زینت اختیار کرنی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ ایک دوسرا باب بیان قائم کرتے ہیں یہاں پہ. دوسرے باب میں یہ ہے کہ باب اذا صلی فی الثوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ، اگر کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے، یہ بتا دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. لیکن یہ کہ اگر کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے کندھے میں ڈالنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور ڈالنا چاہیے. یہ مخالف کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ ایسا کرتے تھے. لیکن یہ کہ اگر کوئی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے کندھے میں اس کو ڈال لے. لیکن اگر اس کا کپڑا اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ کندھے پہ ڈالے تو پوری صدر پوشی ہو جائے نیچے، تو کیا کرنا چاہیے میرے بھائی؟ حدیث آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو تہبند بنا لے. وہ ایک ہی کپڑا ہے لیکن چھوٹا سا کپڑا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تہبند بنا لے. اور یہ تمام صورت جائز ہے میرے بھائی، مجبوری میں تو ہے ہی، لیکن اگر ایسے بھی ہے اگر کوئی ایک ہی کپڑا پہن رہا ہے تو پھر بھی اس کے لیے جائز ہے. لیکن یہ کہ وہ اپنے کندھے میں کچھ اس کا ہونا چاہیے، اس کے کندھے میں کچھ کپڑا ہونا چاہیے. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں قال حدثنا
ابو عاصم عن مالك عن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن عارج عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو اپنے کپڑے کو ضرور وہ کہاں ڈال لے؟ اپنے گردن میں، دونوں گردن پہ ڈال دے، دونوں کندھے پہ ڈال دے، نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور اس میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے کیا کریں میرے بھائی؟ اپنے گردن میں، اپنے کندھے پہ وہ کپڑا، اپنے گردن پہ وہ کپڑا ضرور ڈال لیں، ضرور ہونا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا لا یصلی احدکم، کیا کہا؟ کہ کوئی اس طرح نماز نہ پڑھے. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن میں نے بتایا کہ مجبوری ہے، اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور اس کو اگر کندھے پہ ڈالتا ہے تو اس کی شرمگاہ کھل جائے گی، تو کیا کرے گا؟ وہ اس کو تہمت بنا لے گا، اس کو ازار بنا لے گا اور باندھ لے گا اس کو. ایک دوسری روایت بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، قال حدثنا ابو نعیم، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں ابو نعیم، کہتے ہیں قال حدثنا شیبان عن یحیی بن ابی کثیر عن اکرمہ قال سمعته او كنت سألته قال سمعت ابا هريرة يقول، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو میں نے یہ اکرمہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے من صلی فی ثوب واحد فلیخالف بین طرفیہ، من صلی فی ثوب واحد فلیخالف بین طرفین، اگر کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے تو اپنے چادر میں کیا کرے؟ مخالفت پیدا کر لے. یعنی ایک چادر کے ایک کنارے کو دوسرے کندھے میں اور دوسرے کنارے کو دوسرے گردن میں یعنی دوسرے کندھے میں ڈال لے. یہ آپ صلی اللہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو بطور یعنی تاکید اور شہادت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر کسی کے پاس ایک کپڑا ہو اور اسی کپڑے میں نماز پڑھنا چاہتے ہو تو کیا کرے؟ اپنے کپڑے کو کپڑے کے ایک کنارے کو ایک گردن میں اور دوسرے کنارے کو دوسرے گردن میں آپ وہ ڈال لیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ ایک دوسرا باب بیان فرماتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ باب اذا کان الثوب ضیقا. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کا کپڑا تنگ ہے تو کیا کرے گا؟ اگر کسی کا کپڑا تنگ ہے تو کیا کرے گا؟ وہ کس طرح کپڑا پہنے گا، کس طرح نماز پڑھے گا؟ قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد. کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوال کیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں کہ ایک کپڑے میں جب ہم نماز پڑھیں تو اس سے متعلق ہمیں کچھ بتائیے آپ. فقال، تو جابر بن عبداللہ نے فرمایا خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ کسی سفر میں گئے، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں گئے. فجئت لیلۃ لبعض امری، کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہ میں رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کسی کام سے. میں کب آیا آپ کے پاس؟ رات میں آپ کے پاس آیا. فوجدتہ یصلی، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ حدیث یہ آپ کو فقہ بتا رہا ہوں، یہ حدیث کی فقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صحابی آتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہیں، یا تو گھر میں ہے تو بہت کم پائیں گے کہ آپ سو رہے تھے، یا اکثر آپ پائیں گے کہ میں نے دیکھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. رات میں ہو دن میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اکثر آپ پائیں گے. آپ صحابہ کرام کی سیرت آپ مطالعہ کریں آپ یہ پائیں گے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، ازواج نے بتایا، امہات المومنین نے بتایا کہ آپ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ویسے باتیں کرتے ہوئے فالتو بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی صحابی نے نہیں دیکھا. آپ کچھ کر رہے تھے، کچھ بیان فرما رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. لیکن اکثر جو صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں فجئت لیلۃ لبعض امری، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رات میں آیا، کسی ضرورت کے تحت، مجھے کوئی ضرورت تھی، اس ضرورت کے تحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں آیا. فوجدتہ یصلی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. وعلی ثوب واحد، اور میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرمایا کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور اسی کو میں نے کیا کر لیا؟ لپیٹ لیا. میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور اسی کو میں نے لپیٹ لیا. وصلیت الی جانبہ، اور کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہی کرتے تھے میرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کرنے لگے. یہ نہیں کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ چکا ہوں
اور اس سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام وضو کی حالت میں ہوتے تھے. صحابہ کرام باوضو ہوتے تھے. اگرچہ ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں، لیکن وضو باوضو رہنا ایک بہت ثواب کا کام ہے. وضو بنانا اور ہر قطرے کے ساتھ جو گناہ جھڑتا ہے اس کا الگ ثواب ہے. وضو کریں گے، وضو خود ایک عبادت ہے، اس کا الگ ثواب ہے. پاکی رہنا، وضو کی حالت میں رہنا ایک خود ایک ثواب کا کام ہے. وہ صحابی جابر رات کو آ رہے ہیں، وہ بھی باوضو ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی باوضو ہیں. وضو وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں. کہاں وضو خانہ ہے بھائی، کہاں یہ پانی. ہم لوگ بس بہت کم لوگ ہوں گے جو ایک وضو سے، ایک وقت کے وضو سے دوسرے وقت کی نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ مطلب یہ کہ وہ احتیاطاً ایسا نہیں، ایسا اس کا وضو رہتا ہی نہیں یا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. فجئت ليلة لبعض امري فوجد يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت الى جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور میں نماز پڑھنے لگا. فلما انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، قال مسرا یا جابر، اے جابر رات میں آنے کی کیا بات ہے؟ کوئی حاجت ہے؟ کوئی سخت کام ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ مسرا یا جابر، کیوں آپ آئے ہوئے ہیں رات میں؟ ایک تو سفر ہے، پھر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے ہوئے. فاخبرته بحاجتی، میں جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام میں نے بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کام کے لیے میں آیا ہوا ہوں، فلاں کام کے لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوا ہوں. فلما فرغت قال، جب میں فارغ ہو گیا، بتا چکا سب کچھ. قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما هذا الاشتمال الذي رأيت جابر، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایک کپڑے چادر کے ایک کنارے کو دائیں کنارے کو بائیں کندھے میں اور بائیں کندھے کے بائیں کنارے کو دائیں کندھے میں آپ ڈالے ہوئے ہیں. اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ استعمال کیا چیز ہے؟ کیا میں دیکھ رہا ہوں آپ کو؟ قلت، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کان ثوب یعنی ضاق، یہ جو کپڑا تھا میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ضیق، بہت ہی تنگ کپڑا تھا. قال، اسی لیے میں نے ایسا کیا. یہ کپڑا کیا تھا؟ بہت ہی تنگ تھا، چھوٹا کپڑا تھا، بہت تنگ تھا، اسی لیے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا، کپڑا اگر تمہارا چوڑا ہو، کشادہ کپڑا ہو تو فَلْتَحِبْ بِهِ، اس کو لپیٹ لو، اس کو لپیٹ لو. وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، اور اگر وہ کپڑا تنگ ہو، چھوٹا ہو تو کیا کرو؟ اس کو ازار کی طرح، لنگی کی طرح اس کو باندھ لو. اس کو یہ دو چیزیں میرے بھائی. اگر کپڑا ہے، ایک ہی کپڑا ہے لیکن بڑا کپڑا ہے، کشادہ ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پورے جسم میں لپیٹ لیں. اور اگر کپڑا تنگ ہے، چھوٹا کپڑا ہے، تو آپ یہ نہیں کہ آپ سر چھپانے کے لیے جائیں یا سر کو ڈھانپے اور نیچے آپ کا شرمگاہ کھل جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو نیچے جو شرمگاہ ہے، جو عورت ہے، وہ اصل یہ ہے کہ اس کو ڈھانپا جائے. امام بخاری رحمہ اللہ ایک دوسری حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ كان رجال يصلون مع رسول الله مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ یعنی صحابہ کرام اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. عاقدی اور ازورہم علی اعناقہم کہیئۃ الصبیان، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے لنگیوں کو اپنے کندھوں پر باندھ لیتے تھے، ایسے لٹکا لیتے تھے. کہیئۃ الصبیان، بچوں کی طرح. بچے، چھوٹے موٹے بچے، آپ لوگ نہیں جانتے، آج کل بچے بھی ماشاءاللہ ایسے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے پہلے ہوتے تھے، ابھی بھی دیہات وغیرہ میں آپ دیکھیں گے جن کے پاس ٹھنڈی وغیرہ میں خاص کر کے ایک کپڑا ہے، اس کو باندھ دیتی ہے امی، والدہ کیا کرتی ہے؟ ماں باندھ دیتی ہے اس کو. کہ اسی طرح ہم لوگ اپنے کندھے میں، اپنے گردن میں اس کو باندھ لیتے تھے. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب اور باندھتے ہیں. کتنے بجے اذان ہوتی ہے؟ 7:03 پہ. امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھتے ہیں، کہتے ہیں باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، شامی جبہ، یعنی وہ جبہ جو شام میں بنایا جاتا تھا، اس جبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے میں نماز پڑھتے تھے. اور یہ اہم باب ہے میرے بھائی، تھوڑا اس کو غور سے سنیے گا. شام اس وقت اسلامی ملک نہیں تھا. کیا تھا؟ غیر اسلامی ملک تھا، دارالاسلام نہیں تھا، اسلامی ملک نہیں تھا. وہاں پہ وہ جبہ بنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پہن کر کے کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے. اور میرے بھائی الحمدللہ یہ دین میں بیان کیا کرتا ہوں کہ دین کے اندر الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو آپ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس زمانے میں بھی، اس زمانے میں بھی، ہر زمانے میں قیامت تک، ہر جو بھی چیز آپ تلاشیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ چیز پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ ضرور وہ چیز پائیں گے.
شام دارالحرب تھا، وہاں یہ کپڑا بنتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو پہن کر کے نماز پڑھتے تھے. بنانے والے دارالحرب تھا، بنانے والے مسلمان تھے میرے بھائی. کون تھے؟ غیر مسلم تھے. کیسے بناتے تھے؟ ایک روایت بھی آ رہی ہے کہ جب جس چیز کو وہ رنگتے تھے، کپڑے کو جو رنگتے تھے، اس میں پیشاب بھی ملا رہتا تھا. کیا ہوتا تھا میرے بھائی؟ یہ حدیث بخاری کی روایت ہے میرے بھائی. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام اس کو پہن کر کے نماز پڑھتے تھے. دو چیز ہے، ایک تو یہ کہ ماکول اللحم، وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماکول اللحم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماکول اللحم. ماکول مطلب کھایا جانا یا کھایا جاتا ہے. لحم یعنی لحم تو سب جانتے ہیں، آپ لوگ مقیم ہیں ماشاءاللہ، گوشت. تو اس کے پیشاب کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں، اکثر علماء کرام کہتے ہیں، اور صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیشاب کو کیا کہا، وہ اگر آپ کے کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. ماکول اللحم کا پیشاب، وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا پیشاب کیا ہے؟ پاک ہے. اس کا پیشاب پاک ہے. لیکن اگر غیر معقول اللحم ہے تو اس کا پیشاب پاک نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا یا صحابہ کرام پہنتے تھے جس میں پیشاب کے یعنی اس سے پیشاب سے وہ کپڑا یہ کیا جاتا تھا، کیا کہتے ہیں، رنگا جاتا تھا. تو دو چیز ہے، یا تو وہ دھل کر کے پہنتے تھے، اور دھل کر کے اگر آپ نے پہن لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، یا یہ کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے یا معقول اللحم کا ہے اس لیے پہنتے تھے. اگر معقول اللحم کا ہے تو دھلنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. المہم اس باب میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شامی جبہ پہنتے تھے. وہ جبہ پہنتے تھے جو شام میں بنتا تھا، جو شام دارالاسلام اس وقت نہیں تھا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی الثیاب ینسجها المجوسی، اس کپڑے میں آپ نماز پڑھتے تھے جو جس کو مجوسی کپڑا بنتا تھا. کون؟ مجوسی، آگ پرست، وہ بنتا تھا. لم یرا فیہا باسن، اس میں کوئی باس نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ اگر کوئی مجوسی، کوئی غیر مسلم اگر کوئی کپڑا بناتا ہے تو آپ اس کو پہن سکتے ہیں، اور اس کپڑے کو پہن کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. وقال معمر کہتے ہیں کہ رأیت الزہری، میں نے امام زہری کو دیکھا، یلبس فی ثیاب من ثیاب الیمن، یمن میں تیار کیا ہوا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام زہری پہنتے تھے. ما صبغ بالبول، جو کیا پیشاب سے رنگا جاتا تھا وہ کپڑا، وہ پہن کر کے کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. وصلی علی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی ہے فی ثوب، ایک کپڑے میں، یعنی غیر مقصور، خام کپڑے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ پہن سکتے ہیں. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، یہ حدیث نمبر ہے 363. کہتے قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن مسلم عن مسروق عن مغیرہ بن شعبہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں پہ تھا؟ سفر میں تھا. فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مغیرہ، اے مغیرہ بن شعبہ، خذ الاداوۃ، پانی لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اٹھائے ہوئے تھے برتن میں، مغیرہ تو یہ پانی لے لو، پانی لے لو. پانی اپنے ہاتھ میں اس کا فاخذتها، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغیرہ پانی اٹھا لو تو میں نے پانی لے لیا. فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى توارى عني، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے وہاں سے اور بہت دور نکل گئے، یہاں تک کہ بہت دور نکل گئے. ٹھیک ہے، حتى توارى عني فقضى حاجته، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قضاء حاجت کی. وہ جو پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وضو بنانا چاہتے تھے یا اس کو استنجا بطور استنجا استعمال کرنا چاہتے تھے. وعليه جبة شامية، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کون سا کپڑا پہنے ہوئے تھے؟ شامی جبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے. یہ اصل باب سے مناسبت ہے. فذهب ليخرج، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، قضاء حاجت کے بعد واپس آئے. فذهب ليخرج يده من كمها فذاقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کہ کیا کریں؟ اس کو نکالے، اس کپڑے کو نکال دیں. تو کپڑا بہت تنگ تھا، اس کی وجہ سے آپ اس کو نہیں نکال پائے. پھر آپ نے کیا کیا؟ فاخرج يده من اسفلها، اس کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے، جیسے ہوتا ہے نا جب کپڑا آپ جب ایسے نہیں کھول سکتے ہیں تو اس کو آپ نے پیچھے سے کھول لیا. فاخرج يده من اسفلها، کپڑے کے نیچے سے آپ نے اپنے ہاتھ کو نکالا. فصببت عليه، پھر میں نے آپ کے اوپر پانی ڈالا. فتوضع وضوءه للصلاة، پھر آپ نے وضو بنائی نماز کے لیے. ومسح على خفيه، اور اپنے خف پر آپ نے مسح کیا، اپنے خف پر آپ نے مسح کیا. ثم صلى، پھر آپ نے نماز پڑھی. کیا معلوم ہوا؟ کہ آپ شامی جبہ پہن کر کے آپ نے نماز پڑھی. اور یہاں جو نکالنے کی بات ہے، یہ آپ وضو بنانے کے لیے
اس کو نکال رہے تھے اور نکالے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لباس پہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ تو یہاں دو چیزیں ہے کہ وہ مسح علی خفے، اور خف کہتے ہیں چمڑے کا جو ہوتا تھا موزہ، چمڑے کا موزہ جس کو خف کہتے ہیں عربی زبان میں، اس زمانے میں چمڑے کا ہوتا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ اور اس کی شرط یہ ہے کہ جب آپ مسح کرنا اگر چاہتے ہیں تو جب اس کو پہنے تو آپ حالت وضو سے ہوں، آپ حالت وضو سے ہو۔ حالت وضو میں آپ نے اگر خف پہن لیا تو آپ اس پر ایک دن ایک رات، اگر آپ اپنے گھر پہ ہیں تو ایک دن ایک رات تک مسح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ باہر ہیں سفر پہ ہیں تو 3 دن 3 رات اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ چاہیے اگرچہ یہ کپڑے چمڑے کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے ساتھ خاص نہیں کیا مسح کو، بلکہ آپ کیا کریں، مسح علی الخفین یا مسح علی الجورب، آپ چمڑے کا ہو یا کیا کہتے ہیں کپڑے کا ہو یا کسی صوف کا ہو، کسی بھی چیز کا اگر موزہ ہو تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ اس کو پہنے اگر مسح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے میرے بھائی، کیا کریں گے، آپ اس کو وضو کی حالت میں پہنیں گے، یعنی باوضو ہوں گے تبھی جا کر کے آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے میرے بھائی، آپ کسی سے اگر کوئی یہ ہے خدمت لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، خاص کر کے کوئی بڑے عالم ہو، کوئی ہو بڑا چھوٹے سے خدمت لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بچتا ہے تو سب سے اچھا ہے، جیسے کہ اس کے علاوہ بہت ساری روایت ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ کو ہر کام خود کر لیں، آپ کسی سے نہ مانگیں، کسی سے مدد نہ لیں۔ لیکن اگر کوئی لیتا ہے اور اس کی طاقت، خاص کر کے اگر آپ اس سے مدد لیتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پیشاب پخانہ کے لیے جائے میرے بھائی تو دور چلے جائے، کیا کرے، آدمی کو دور جانا چاہیے، یہ نہیں کہ کہیں بھی بیٹھ جائے، لوگ گزر رہے ہیں کوئی بات نہیں، دیہات وغیرہ میں ہوتا ہے بیٹھ گئے، اب کہ اٹھنے کا کوئی نام ہی نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اگر کوئی جبہ ہو یا کوئی قمیص ہو، کوئی کپڑا ہو، اگر دارالحرب میں کیا کہتے ہیں غیر مسلم ممالک میں بنا ہو، غیر مسلموں نے بنایا ہو، پھر بھی آپ اس کو پہن سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے، عام لباس عام حالت میں پہن سکتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں جو سب سے اچھی حالت ہوتی ہے اس میں بھی آپ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کچھ حدیثیں آج میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام حدیثوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث زیادہ زیادہ پڑھانے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بخاری شریف کا درس ہے، اور یہ بخاری شریف یہاں اسی مسجد رسول میں بیٹھ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین حدیث کی کتاب ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ سب سے بڑے محدث ہیں، اور الحمدللہ امت مختلف فرقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تمام لوگوں کے دل میں صحیح بخاری کا قدر ہے، امام بخاری کا قدر ہے۔ ہر سنی مسلمان کے، ہر مکتب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں، اور صرف پڑھنا اہم نہیں ہے میرے بھائیوں، اہم یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ وجزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میت کو ایثار ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے میرے بھائی؟ جب سے میں 7-8 مہینے سے درس دے رہا ہوں، روزانہ یہ سوال آ جاتا ہے، اس لیے لوگ تو اب تو بدلتے بھی نہیں ہیں، اب کیوں سوال آتا ہے اس طرح کا؟ میت کو ایثار ثواب پہنچانا صحیح ہے میرے بھائی، میت کو ثواب پہنچانا کیا ہے؟ صحیح ہے، میت کو ثواب پہنچتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میت خود کچھ کوئی کام کر کے جائے، اور جس کو صدقہ جاریہ کرتے ہیں وہ اگر کر کے جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے، نیک اولاد اس کے لیے دعا کریں تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی ایسا کام کر کے جائے جو صدقہ جاریہ ہو، اس کے لیے بھلائی کا حکم دے کر کے گیا ہو، صدقہ خیرات کر کے گیا ہو، کتابیں چھوڑ کر کے گیا ہو، کتابیں خرید کر کے دے کر گیا ہو، کسی کو تعلیم دے کر کے گیا ہو، تو ان تمام چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کر کے میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، میت کے درجات کو آپ بلند کر سکتے ہیں، میت کے گناہ کو آپ مٹا سکتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ وہی چیزیں ہم کر سکتے ہیں میرے بھائیو جو چیزیں ثابت ہو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو چیزیں ثابت ہو صحابہ کرام سے۔ جو چیزیں ثابت نہیں ہے، اب کوئی کہے کہ بھئی 2 رکعت میں اپنے لیے نماز پڑھوں، 2 رکعت اپنے والد کے لیے نماز پڑھوں، نہیں کر سکتے ہیں آپ ایسا ثابت کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ میت جو چھوڑ کر خود گئے ہو، یا آپ میت کے لیے عام صدقہ کرتے ہو، کوئی بھی صدقہ ہو اس کا ثواب میت کو ملے گا انشاءاللہ، کوئی بھی صدقہ خیرات آپ کرتے ہو۔ اسی طرح میت کے لیے دعا آپ کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور خوب دعا کریں میت کے لیے، تو میت کو اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ میت کے لیے حج کرتے ہیں، میت کے لیے عمرہ کرتے ہیں،
یہ تمام چیزیں میت کو ثواب ملے گا. لیکن جو ہمارے یہاں مروج ہے آج 40ویں دن 40ویں کا کھانا فلاں کا کھانا غریبوں کو آپ کھلائیں لیکن آپ نے دن متعین کر دیا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ بدعت ہے, یہ ثواب نہیں پہنچے گا بلکہ آپ کو کرنے والے کو گناہ ہوگا اس کا. اسی طرح آپ یہ کر لیں کہ لوگوں کو بچوں کو بلا کر کے قرآن پڑھواتے ہیں, وہ بھی صحیح ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام یہ کام کر کے میت کو ثواب نہیں پہنچاتے. سورہ یاسین قبر پہ جا کر آپ پڑھیں, یہ بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ درود پڑھ کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچائے, یہ بھی ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کسی نے ایسا نہیں کیا ہے, کسی صحابی نے کہ درود پڑھ کر کے اس کا ثواب دوسرے کو پہنچاتے ہوں, قرآن پڑھ کر کے اس کا دعا ثواب دوسرے کو پہنچاتے ہوں. لیکن آپ صدقہ و خیرات کریں, آپ حج کریں, آپ میت کی جان سے عمرہ کریں, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ میت کے لیے وہ خود صدقہ جاریہ کر کے جائیں اور آپ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں. کیا یہ کل وغیرہ منانا یا لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے, جائز نہیں میرے بھائی, کبھی جائز نہیں ہو سکتا ہے. یہ صحیح کام نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے مرادیں وغیرہ لے کر کے دربار پر جاتے ہیں اور پیروں گدی نشینوں اور فقیروں کے پاس اپنے مسائل اور مشکلات وغیرہ لے کر جاتے ہیں اور وسیلہ کہہ کر دعا کرتے ہیں. قرآن سنت کی روشنی میں وضاحت فرما. دیکھیں میرے بھائی, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اپنی مرادیں اگر آپ کو لینی ہو تو کس سے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے. اور سب سے اچھی جگہ کون سی ہے اپنی مراد کو پورا کرنے کی؟ مسجد ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے. رات کو آپ بیدار ہو جائیں, اپنے گھر میں یا مسجد میں آئے, روئے گڑ گڑائے, اللہ تبارک تعالیٰ دیکھا آپ کو. جو وسیلہ کا مسئلہ ہے, چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہو, چاہے کسی کا بھی وسیلہ ہو, پیروں کا وسیلہ ہو, ان کی ذات کا وسیلہ دے کر کے دعا کرنا یہ تو بالکل غلط ہے. نہ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ یا آپ کے صدقے, آپ کے طفیل, آپ کے فلاں وسیلے, یہ بھی صحیح نہیں میرے بھائی. ہاں, اپنے نیک اعمال کا وسیلہ آپ دیں. آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ دیں. آپ کسی نیک آدمی کے پاس جائیں, آپ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے, یہ سب وسیلہ جائز ہے, درست ہے. لیکن عام وسیلہ اور خاص کر کے مردوں کا وسیلہ بالکل جائز نہیں. اور ایسے لوگوں کے پاس آپ لے کر کے جاتے ہیں جو خود محتاج تھا, ایک بچہ نہیں تھا اس کا. اکثر پیر جو ہوتے تھے اس کے بچے نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شادی نہیں ہوتی تھی ان کی. کیوں شادی نہیں ہوتی تھی؟ روحانیت ہے, ہم شادی کریں گے, دنیا پرست ہم نہیں ہیں, ہمیں دنیا نہیں چاہیے, ہمیں آخرت چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا نہیں, آخرت نہیں چاہیے تھی, آپ نے 9-11 شادیاں کی تھی. شادی کرنا ایک عبادت ہے میرے بھائی. بیوی کے ساتھ ملنا, صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ ملتے ہیں, جمع کرتے ہیں, کیا ہمیں اس میں ثواب ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کام غلط طور پر کرتے تو اس کو تمہیں گناہ ہوتا کہ نہیں؟ کہ ہاں گناہ, تو واپس اس کو تم کو ثواب ملے گا. یعنی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں, جمع کرتے ہیں, اس میں ثواب ملے گا آپ کو. آپ کو جو بچے ہوں گے وہ بھی آپ کے لیے ثواب ہے, نجات کا ذریعہ ہے میرے بھائی. اب حتیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بیوی کے منہ پہ جو لقمہ تم ڈالتے ہو, بچوں کو جو کما کر کھاتے ہو, سب کے سب تمہارے لیے صدقہ ہے. اس لیے میرے بھائیو, یہ اولیاء جن کی قبریں معروف ہیں ان کے پاس تو کبھی نہ جائیں, بلکہ ان کی قبروں کی زیارت کرنے بھی نہ جائیں تو اچھا ہے. یہ اس لائق نہیں ہے میرے بھائی. جو مشہور پیر ہیں, جو جن کی قبریں معروف ہے, جو ہو رہا ہے, ایک ڈیگ ہے ہندوستان میں, ایک اجمیر شریف, سب سے مقدس اجمیر شریف سب جانتے ہیں آپ لوگ. وہاں ایک ڈیگ ہے, بہت بڑا ڈیگ ہے, بہت بڑا, دنیا کا شاید سب سے بڑا ڈیگ ہو اس میں. اور کرامات تو اس ڈیگ میں تو ہے ہی, اس لیے کہ وہ وہاں پہ خود اجمیر میں ہے. اور وہ فلاں وہ کیا کہتے ہیں, کون بابا ہے, غریب نواز ہے نا, غریب نواز, اس کے اس میں. اب یہ کہ کھانا وانا بن رہا تھا, ایک ابھی 1 سال پہلے کی بات ہے, یا 1 سال بھی نہیں ہوا. ایک عقیدت کی وجہ سے یا کس وجہ سے ایک عورت نے, یعنی ایک لڑکی نے, وہ ایک لڑکی اس میں کود گئی اور اس ڈیگ میں کود گئی وہ, اور پھر اس کی ماں تھی وہ بچانے کے لیے وہ گئی, دونوں مر گئی اس میں. کہاں بچا پائے آپ کے فلاں ولی اور یہ غریب نواز. ایک تو یہ کہ وہ عقیدت کے تحت, مجھے تو لگ رہا کہ عقیدت کے تحت ہی وہ اس میں گری ہوگی. جو بھی ہو ہمارے میرے بھائی, ایسے پیر جو مروجہ پیر ہیں, جو صحیح معنی میں پیر نہیں ہے, اور پیر صحیح معنی میں پیر ہوتا ہی نہیں ہے, پیر صحیح معنی میں کوئی ہوتا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی ان کے پاس جائیں اپنی مرادوں کو لے کر کے. یہ شرک ہے, شرک اکبر ہے, اور شرک اکبر اگر کوئی کرتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے میرے بھائی. کیا عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو یہ کب سے شروع ہوئی, کس نے شروع کی؟ قرآن سنت کی روشنی میں میرے بھائی کوئی بھی شروع کرے, صحابہ کرام نے شروع نہیں کیا ہے, تابعین ائمہ محدثین نے شروع نہیں کیا ہے, یہ جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے میرے بھائی, کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے, لیکن دن ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے ہیں, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. ہم کیوں روزہ نہیں رکھتے میرے بھائی؟ سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے ہر ہفتہ رکھنا پڑے گا. سال میں 1 مرتبہ ہوتا تو رکھتے, ہر ہفتہ رکھنا کون رکھے گا؟ یہ عاشق رسول, میلاد منانے والے لوگ,
یہ کیوں نہیں روزہ کیوں نہیں رکھتے میرے بھائی؟ جانتے بھی نہیں، ایک بھی آدمی نہیں جانتا ہے. اس کے علماء کرام جانتے ہوں گے لیکن وہ بھی ڈر سے نہیں بتاتا ہوگا کہ مجھے بھی رکھنا پڑے گا. اگر کہو تو کم سے کم رکھنا مجھے بھی پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے سوموار کے دن. کسی نے پوچھا، اللہ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں کیوں روزہ رکھتے ہیں سوموار کے؟ آپ نے کہا ذاک یوم ولدت فیہ، اس دن میری ولادت ہوئی ہے، میں پیدا ہوئے. کس دن میرے بھائی؟ اور 12 ربیع الاول اگر آپ مانتے ہیں تو 12 ربیع الاول کبھی سوموار کو ہوگا، کبھی منگل کو ہوگا، کبھی بدھ کو ہوگا، کبھی جمعرات کو ہوگا، کبھی جمعہ کو ہوگا، کبھی سنیچر کو ہوگا، کبھی اتوار کو ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ روزہ نہیں رکھتے تھے. اور اسی حدیث کو، مسلم شریف کی حدیث کو دیکھو عید میلاد النبی منانے کی روایت مل گئی ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں ہے کہ آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، اس دن میری ولادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے ولادت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جشن مناتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ روزہ رکھتے تھے میرے بھائی، سوموار سے ایک سوموار کو. ہر سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ہفتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اس لیے کہاں میرے بھائی، آج حق یہی ہے میرے بھائی کہ آپ قرآن اور حدیث کو مان لیں اور ان چیزوں کو، ان فرقوں کو اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں. اور جب تک آپ قرآن حدیث کو نہیں پکڑیں گے، شرک اور بدعت گمراہی میں آپ بالکل بھٹکتے رہیں گے. اور چھوڑ دیں کہ اتنے بڑے بڑے، اتنے جبے والے، کبے والے، سب غلط ہے، سب غلط ہے میرے بھائی. جو بھی قرآن اور حدیث کے خلاف کرتا ہے وہ غلط ہے، کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو. اس لیے عید میلاد النبی اب تو مسلمانوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اس تحقیقی زمانے میں اب تو چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں، پاکستان میں کیا کرتے ہیں نہیں کرتے، ہمارے یہاں 15 اگست کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں، ہے کہ نہیں ہندوستان میں؟ تو بعض مدرسے کے بڑے بڑے جو مدارس ہیں ہندوستان میں، بغیر مسلک کے میں یہ بات کرتا ہوں، کسی خاص مسلک کی بات نہیں کرتا ہوں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں ہر مسلک کے لوگ، وہ لوگ جھنڈا نہیں پھہراتے ہیں 15 اگست کو، یا اس خوشی میں شریک نہیں ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ بھائی جائز نہیں ہے. مطلب ہے کہ ہمارے یہاں مکہ فتح ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا، لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اس طرح خوشی منانا، اس لیے ہم نہیں منائیں گے. ٹھیک ہے، ہم نہیں منائیں. یہ عید میلاد النبی ثابت ہے. سرکاری طور پر چھٹی بھی لے لی ہے ان لوگوں نے، چھٹی لیتے ہیں اس دن. نہیں ہے میرے بھائی. بلکہ اگر آپ 15 اگست مناتے ہیں اور اس کو، یہ دین نہیں ہے. اور جو عید میلاد النبی مناتا ہے وہ دین سمجھ کر کے مناتا ہے، ثواب سمجھ کر کے مناتا ہے میرے بھائی. دونوں میں فرق ہے. ایک تو یہ کہ وہ صحیح ہے، آپ اس کو، میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، آپ منا سکتے ہیں اس کو. ہمیں اس کو دین نہیں، وہ کفار بھی منا رہے ہیں. ایک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو، ہزار بات ہے کہ ہم دل سے تو اس کو نہیں مانتے، چاہتے نہیں ہے، لیکن مجبوری کے تحت، یا اور کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ بالکل حرام ہے قطعی طور پر. یعنی جو چیز جائز ہے اس کو آپ کرتے ہوئے کرتے آتے ہیں، اور جو چیز جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اس کو دین سمجھ کر کے آپ مناتے ہیں. اس لیے میرے بھائی، اور پلس یہ کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. بلکہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. اکثر مورخین یا تقریباً تمام مورخین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا. اس لیے میرے بھائیو، جو لوگ پرانے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ پہلے 12 وفات مناتے تھے لوگ. بے خوب مسلمان کی وفات بھی کہیں منانی چاہیے. 20 سال 30 سال پہلے لوگ 12 وفات مناتے تھے ہندوستان پاکستان میں. لوگوں نے کہا بھائی وفات کو ہی منانا چاہیے، تو اس کو چھوڑ کر کے 12 عید میں جشن عید میلاد النبی منانے لگے ہیں. جو شریعت سے بالکل دور لوگ، اور قرآن حدیث سے بالکل دور، اور صحابہ کرام. یہ جو شروع ہوا میرے بھائی 400 سال کے بعد یہ شروع ہوا تھا، اور شیعوں نے اس کو ایجاد کیا تھا. کتنے سال کے بعد؟ 400 سال کے بعد شروع ہوا تھا، اور شیعوں نے اس کو ایجاد کیا. اور آج سنی مسلمان، بہت سارے سنی مسلمان اس کو ماشاءاللہ دھڑلے سے اس پر عمل کر رہے ہیں. کیا چاروں ائمہ کرام میں سے کسی ایک کی تقلید جائز ہے؟ کیا اپنے آپ کو حنفی، شافعی، حنبلی کہنا جائز ہے، یا کہ اس کی جگہ ہمیں محمدی کہنا چاہیے؟ تقلید کے بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں. اس طرح کے سوالات آتے ہیں میرے بھائیوں. دیکھیے، ائمہ کرام کی کتاب ہمیں پڑھنی چاہیے، ائمہ کرام کے مسائل کو ہمیں پڑھنی چاہیے، ائمہ کرام سے زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن چونکہ یہ ائمہ ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہیں، ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے، ان کی محنت اور کوشش کی وجہ سے ہمیں بہت سارا دین کا بہت سارے مسائل ہم تک پہنچے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، کسی خاص امام کو آپ اگر مانتے ہیں، اچھا ایک بات ہے کہ یہ کیوں ہے میرے بھائی، آپ غور کریں. آپ ہندوستان میں پیدا ہوں گے یا پاکستان میں پیدا ہوں گے تو آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کریں گے. آپ اگر جزائر میں پیدا ہوں گے یا آپ مغرب وغیرہ میں پیدا ہوں گے تو آپ کن کی تقلید کریں گے؟ امام مالک رحمہ اللہ کی تقلید کریں گے. آپ فلاں ادھر چلے جائیں گے، کیا کہتے ہیں، یہ مصر وغیرہ کی طرف فلاں، تو آپ امام شافعی کی تقلید کریں گے. آپ سعودیہ میں اور یہ خلیجی ممالک میں اگر آپ پیدا ہوں گے
تو امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل کی پیدا یہ تقلید کریں گے؟ کیوں میرے بھائی، کیوں؟ یہ کوئی شریعت ہے کہ آپ پیدا ہونے کی وجہ سے اس ملک میں رہنے کی وجہ سے کسی امام کو مان لے؟ یہ کون سی شریعت ہے میرے بھائی؟ ہاں، اگر امام حنیفہ رحم اللہ کی بات بالکل صحیح ہے، ان کے مسائل بالکل صحیح ہے، سب سے عظیم سب سے بڑے امام ہیں میرے بھائی، تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ انہی کی تقلید کرتے ہیں، چاہے ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، سعودیہ کا ہو، جزائر کا ہو، مصر کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، کہیں کا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر امام مالک رحمہ اللہ کی بات سب سے صحیح ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک سب سے صحیح ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی تقلید کرے۔ اگر امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک سب سے صحیح ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہی لوگ صرف ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے امام سب سے افضل ہیں اور سب سے بڑے ہیں اور ہمارا مسلک سب سے اچھا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ سب یہی کہتے ہیں، مالکی بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کو کوئی ایسے نماز پڑھا لے مالکی کو، آپ لوگوں سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ آپ کے ہاتھ کو توڑ ڈالیں گے، وہ کاٹ ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں پہ کیا کہتے ہیں، یہ افریقی کچھ ممالک میں کسی نے ہاتھ باندھا، ادھر آئے دیکھا اور حدیث پڑھا، کسی نے ہاتھ باندھا، ہاتھ کاٹ دیا اس کا۔ وہ ہم سے بھی زیادہ سخت ہے میرے بھائی۔ اس لیے میرے بھائی آپ غور کریں اس کو کہ خاص امام کو، لیکن پھر بھی آپ کسی وجہ سے جو بھی وجہ ہو آپ تقلید اگر کرتے ہیں تو میں بالکل اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن میرے بھائی آپ مانیں کسی امام کی بات کو اسی وقت اس وقت یا اس حد تک جس حد تک کتاب و سنت اس کا ساتھ دیتا ہو، بس۔ اگر کتاب و سنت ساتھ نہ دے تو آپ کیا کریں میرے بھائی، امام کی بات کو پھر نہیں ماننا ہے۔ اور یہ کس نے ہمیں سکھایا؟ یہ کس نے سکھایا میرے بھائی؟ انہی اماموں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اذا صح الحدیث فهو مذهبی۔ کل کا جو خطبہ ہوا تھا میرے بھائی، جو لوگ حاضر ہوئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، امام بخاری امام محترم نے ایک طرف سے ائمہ کرام کے اقوال کو ذکر فرمایا ہے۔ کوئی کہتا ہے اگر میری بات کتاب سنت کے خلاف ہو جائے تو میری بات کیا ہے، ساقط الاعتبار ہے، کہ کوئی کہتا ہے دیوار پہ مار دو، کوئی کہتا وہ میرا مذہب نہیں ہے اس پر عمل نہیں کرنا، کوئی کہتا کہ فلاں کی تقلید نہیں کرنا، فلاں کی تقلید نہیں کرنا، فلاں کی تقلید نہیں کرنا، میری بھی تقلید نہیں کرنا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا میری بھی نہیں کرنا، فلاں کی نہیں کرنا، فلاں کی۔ امام احمد بن حنبل کہے تو بالکل صحیح ہے، ہاں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ کسی تقلید نہ کرو، دیکھو یہ لوگ وہابی ہیں، ان لوگوں سے ہوشیار رہو۔ نہیں میرے بھائی، ائمہ کرام واللہ کسی امام نے نہیں کہا تھا کہ یا سب سے پہلے نہ کتاب اللہ میں ہے، نہ سنت رسول اللہ میں ہے، نہ کسی صحابی نے کہا تھا، نہ کسی چار امام میں سے کسی نے کہا ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کس کی تقلید کرتے تھے میرے بھائی؟ آپ غور کیجئے، تھوڑا سا غور کیجئے، باقی آپ رہیں اپنے مسلک پہ قائم رہیں، میں وہ نہیں کہتا، لیکن آپ غور کیوں نہیں کرتے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کس کے امام کی تقلید کرتے تھے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کس امام کی تقلید کرتے تھے؟ امام مالک رحمہ اللہ کس کی؟ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں علماء کرام سے، ان کی کتابوں سے، علماء کرام سے، ائمہ کرام سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اور ہم غلط ہیں، ہمارے ائمہ غلط نہیں ہیں، ہم غلط ہیں میرے بھائی۔ ہمارے ائمہ کرام نے تو، وہ امام تھے، وہ غلط کہیں نہیں سکتے ہیں، انہوں نے کبھی غلط نہیں کہہ سکتے تھے، اسی لیے آج ایک فتویٰ دے رہے ہیں، کل اپنے فتویٰ کو بدل دیتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، یہ لوگ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے دو مشہور شاگرد ہیں، ان لوگوں نے بہت سارے مسائل میں اپنے امام کی مخالفت کی ہے، خلاف فتویٰ دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام جی، اس لیے چاروں اماموں کی بات پڑھیں میرے بھائیوں، ان سے محبت کریں، ان کی عزت کریں، ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی، درجات کی بلندی کی دعا کریں، لیکن ان کی ہر بات کو آپ نہ لیں۔ ان کی جو بات قرآن حدیث کے مطابق ہے اس کو لے لیجئے، جو قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے اس کو نہ لیں۔ اور حقیقت میں ہم لوگ ان چار اماموں کا نام صرف لیتے ہیں اور ان کی تقلید نہیں کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہمارا صرف ہے، زبانی دعویٰ ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتا ہے لیکن قبروں میں، مزاروں میں غیر اللہ کے لیے جو کام کر رہے ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے اس بڑے امام سے، کبھی نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، پھر آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہے؟ جائز ہے میرے بھائی؟ کبھی جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ فروع میں امام حنیفہ کی تقلید کرو لیکن اصول میں نہیں۔ کیوں؟ اصول اہم ہے میرے بھائی، اصول فروع سے اہم ہے، اہم عقیدہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کرتے تو ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن آپ کتاب پڑھ لیں، ان کے مشائخ کی کتاب پڑھ لیں، آپ کرنا ٹھیک ہے، فروعی مسئلے میں سے امام حنیفہ کی تقلید کریں گے، بس ہمارا طریقہ الگ ہوگا۔ اصول میں ہم کسی اور کی تقلید کرتے ہیں، اصول میں کوئی ائمہ کرام کی تقلید نہیں کرتا ہے میرے بھائی۔ اصول سمجھتے ہیں نا، جو عقیدے کی باتیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصول کہا جاتا ہے۔ اصول میں یہ ائمہ کرام کو نہیں مانتے ہیں میرے بھائی، اصول میں کوئی کسی امام کو نہیں مانتا ہے، سب کا اپنا طریقہ ہے، سب کا اپنا یہ طریقہ، فلاں طریقہ، فلاں طریقہ، فلاں طریقہ،
اور ایسا طریقہ جو اب کیا کہہ سکتے ہیں، اور کتابوں نص لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ ہے، یا تو یہ طریقہ آپ کو پکڑنا پڑے گا، یا یہ طریقہ پکڑنا پڑے گا، یا یہ طریقہ پکڑ. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ کھلے لفظ میں کیوں نہیں کہتے قرآن حدیث کو لازم پکڑ لو، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی؟ کیوں نہیں کہتے میرے بھائی؟ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ کو جو پکڑ لے گا، جو سنت رسول اللہ کو پکڑ لے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اللہ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی تھی؟ مونچھیں تھی یا نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی لمبی تھی. مونچھیں تھی یا نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھ بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھ کاٹتے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، مونچھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. بال کس طرح تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے گھنگرولی بال تھے، بالکل سیدھا نہیں، بالکل ٹیڑھا نہیں، ہلکا سا جس میں خوبصورتی ہو. آپ سمجھ لیں وہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو جس بال میں خوبصورتی ہوتی ہے. ہلکی ہلکی سی گھنگرولی بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کو کنگھا بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کو کنگھا بھی کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تو دائیں جانب پہلے کنگھی کرتے تھے، پھر بائیں جانب آپ کرتے تھے. ہر کام میں، ہر اچھے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے، اور ہر خراب کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں چیز کو استعمال کرتے تھے. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دائیں، حمام میں داخل ہو رہے ہیں تو بائیں، کھانا کھا رہے ہیں تو دائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب اور استنجا وغیرہ کر رہے ہیں تو بائیں سے. افسوس یہ میرے بھائی، بہت سارے ہمارے مسلمان بلکہ علماء طبقہ، پڑھے لکھے لوگ بھی بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کے عادی ہو گئے ہیں، شوقین ہو گئے ہیں. علماء کو ٹوکنا پڑتا ہے میرے بھائی، علماء کو، بڑے بڑے علماء کو ٹوکنا پڑتا ہے. لگتا ہے کہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے. فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے میرے بھائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ترک رفع الیدین حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ ترک رفع الیدین یعنی جو نماز میں 4 مرتبہ جو رفع یدین کرتے ہیں میرے بھائی، اس کو اپنے رفع یدین مطلب دونوں ہاتھ، رفع مطلب اٹھانا، اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھانا 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. 4 مرتبہ اٹھانا، ایک تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع پہ جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور جب پھر آپ دوسرے رکوع سے تشہد کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے اس وقت. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں ہے. البتہ جو ترک رفع یدین ہے، جس میں رفع یدین نہیں کرنا ہے، وہ حدیث ایک صحابی سے مروی ہے. کن سے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. لیکن یہ روایت نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے. یہ روایت اگر آپ لوگ سعودیہ میں پیدا ہوتے، یہاں رہتے، تو آپ لوگ بھی رفع یدین کرتے. مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں پیدا ہو گئے ہیں، اور پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں، بنگلہ دیش میں پیدا ہو گئے ہیں. اس لیے اکثر لوگ، میں اکثریت کی بات کرتا ہوں، اکثر لوگ صرف پیدا ہونے کی وجہ سے، اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں. باقی جو حدیث ہے، جو ہمارے بھائی صاحب کہتے ہیں کیا رفع یدین والا حدیث ہے یا نہیں ہے، بخاری میں ترک رفع یدین پر حدیث ہے یا نہیں؟ نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں بھی نہیں ہے. کتاب الصلاۃ مکمل ختم کر لیں گے، کہیں نہیں پائیں گے آپ. تلاشتے تھک جائیں گے، نہیں پائیں گے. البتہ ہے یہ روایت، لیکن ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، اور حدیث کی اور کتابوں میں ہے. اور اکثر جس امام نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، سب نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے. مان لیتے ہیں اگر صحیح بھی ہے، کسی نے صحیح بھی کہا میرے بھائی، ایک روایت جو 30 صحابی سے ثابت ہو، ایک روایت ایک حدیث صحابی سے، وہ بھی امام ابو داؤد اس کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں رفع یدین، یہ حدیث ضعیف ہے میرے بھائی. کس پر عمل کرنا چاہیے؟ آپ مسلمان ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، آپ سوچیں. اور یہ دین ہے میرے بھائی، یہ دین ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، یہ شریعت ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے، دنیاوی چیز نہیں ہے جو چاہو کرو، نہیں، یہ دین ہے. اور ایک مرتبہ آپ کو نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، بلکہ روزانہ 5 مرتبہ آپ کو نماز پڑھنی ہے. روزانہ 5 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی 5 مرتبہ روزانہ نماز پڑھنی ہے، علی الاقل. اس لیے میرے بھائی تحقیق کیجیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. علماء کرام کو چھوڑیے، آپ بھی تھوڑا لگ جائیے نا. آپ کیوں نہیں لگتے ہیں؟ قرآن پڑھنے لگے، حدیث پڑھنے لگے، اپنا منہج سدھارے، منہج بنائے کہ ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے، ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے. اور دیکھیے قرآن حدیث میں کیا ہے. قرآن حدیث میں کہتے ہیں کہ اڑنے کے لیے، مزاق کرتے ہیں اڑنے کے لیے. تو یہ اڑنے کا اگر مسئلہ ہے میرے بھائی، تو ایک مرتبہ تو سب کرتے ہیں. کیا اڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں اڑنا. کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ پہلے تھا، بعد منسوخ ہو گیا، تو ایک مرتبہ کیوں ہے؟ کہتے نہیں پہلے لوگ بدھ دبائے رہتے تھے، تو ایک مرتبہ آپ کیوں بدھ دبائے ہوئے ہیں؟ ابھی ایک مرتبہ تو سب کرتے ہیں نا میرے بھائی.
اس لیے یہ سب کے سب کسی ہم آئیں گے بخاری میں اور انشاءاللہ وہ حدیث گزرے گی. کسی محدث نے نہیں کہا, کسی محدث نے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. جس کو محدث نے کہا کہ منسوخ نہیں ہے, ہاں کسی محدث نے, اس کو آپ کہتے ہیں منسوخ ہے. اور جس کو اکثر محدثین نے کہا کہ ضعیف ہے, اس پر آپ دھڑلے سے عمل کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں وہ اختلاف میں نہیں جانا ہے. اختلاف کر کیا ہوگا؟ آپ پیسہ کمائیں گے, آپ کو پیسہ ملے گا, آپ کی تجارت میں برکت ہوگی, آپ کیا ہو جائیں گے؟ مالدار ہو جائیں گے, زیادہ ثواب کما لیں گے؟ نہ. آپ دیکھیں, تحقیق کیجئے اور سب کو تحقیق کریں, جو کرتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی. میرے بھائی تحقیق کریں اور جو چیز ثابت. دین میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کسی کے لیے ہو کسی کے لیے نہ ہو. میری بدنصیبی ہے کہ میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں مانتا, تو کیا میں بدنصیب ہو جاؤں کہ صحیح بات پر عمل نہ کروں؟ ہاں میرے بھائی, اگر میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں مانتا ہوں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی صحیح باتوں پر میں عمل نہیں کر سکتا؟ کیا شریعت سب کے لیے الگ الگ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فلاں ابو بکر عمر تمہیں فلاں کام کرنا ہے, عمر فاروق اور تمہیں فلاں کام کرنا ہے. یہ نہیں ہے شریعت. سب کے لیے ایک شریعت ہے, سب کے لیے. میرے بھائی اگر وہ کام جائز ہے تو ہمارے لیے بھی جائز ہے, اگر اس کام میں وسعت ہے, رخصت ہے, تو ہمارے لیے بھی رخصت ہے, آپ کے لیے بھی رخصت ہے. یہ نہیں علماء کرام کی اس بات کو بالکل آپ نہ سنیں کہ فلاں مسجد ہے, اس میں فلاں امام کو جو مانتے ہیں وہ ایسے نماز پڑھے, جو فلاں امام کو مانتے ہیں وہ اس طرح نماز. یہ نہ کہیں میرے بھائی. اور ایسے امام اگر کوئی اس کی گردن پکڑ لیجئے آپ کہ یہ کیا دین کو آپ تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیے کہ رفع دین کرنا صحیح ہے اس لیے رفع دین کرو, آپ کہیے کہ رفع دین کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے رفع دین نہ کرو. سب کو ایک کام کرنا ہے, یا تو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. میرے بھائی صحیح ہے تو کرو, نہیں صحیح ہے تو کسی کو نہیں کرنا. یہ تفریق کس نے, یہ کس نے کہا آپ کو کہ کچھ مسلمانوں کو کرنا ہے کچھ مسلمانوں کو نہیں کرنا ہے؟ یہ کہیں جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہمارے کچھ زیادہ بھائی کھڑے ہیں. میں یہ بتا دوں کہ یہاں پہ بخاری شریف کا درس ہوتا ہے اور تقریباً 10 حدیث 5 حدیث 6 حدیث وقت کے حساب سے ہم پڑھتے ہیں, ترجمہ کرتے ہیں بخاری شریف کا. آپ لوگوں کے پاس اگر ٹائم ہو یا آپ کے اگر کوئی بھائی ہو تو آپ انہیں ضرور بتائیں تاکہ وہ یہاں پہ آئیں اور مستفید ہوں, خود عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.